رمضان کی تو اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے، لیکن سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں وقت بہت کم رہ گیا. آپ جاتے جاتے کچھ کہہ رہے تھے، میں وقت یہ کہہ رہا تھا بہن میری کہ سعدیہ کہ اگر نفس سے لڑنا ہے نا تو میں ایک ایسا مشورہ دے رہا ہوں کہ اس سے اچھا علاج کوئی نہیں پلیز، کہ صبح نماز کے بعد اگر قرآن مجید کی تلاوت کرے نا انسان زندگی میں، اور یہ روٹین بنا لے کہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کرتا ہے نا، اور اس کا ترجمہ بھی. ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کی معنی کو نہیں سمجھتے. بالکل. اگر ہم اس کی معنی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک قرآن خطاب ہی انسان سے کر رہا ہے. بے شک بے شک. اگر اپنے نفس سے لڑنا ہے نا اور اللہ کے راستے کو دیکھنا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو صرف رمضان ہی نہیں ہے، اللہ کا راستہ پورا سال آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی اس راستے پہ آنے والا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ راستہ نجات کا. اور دن میں 5 دفعہ دیتا ہے یہ آواز، اور دن میں 5 دفعہ حیا علی فلاح حیا علی الصلاح کی آواز آتی ہے. تو اگر زندگی میں نماز تو ہے، اگر اس کتاب کی بھی عمل جو ہے وہ زندگی میں وہ بنا لیں تو یقین مانے زندگی میں بڑی تبدیلی. محسن بھائی شہری نے ایک سوال کیا تھا، اس کو پھر وضاحتاً میں چاہوں گی کہ اس سے ہم بچیں گے کیسے؟ اچھا، بہت اچھا سوال. پہلی بات کہ نفس جو ہے نا یہ 2 شرطوں میں اس میں آتی ہیں. جب اس کا پیٹ بھرا ہوا یا مال زیادہ ہو یا کوئی رکاوٹ نہ ہو. خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا انسان کا یا پیسہ سب کچھ ہے تو پھر ہوتا میں ہوں میں. تو اس کا سب سے صوفیہ نے جو طریقہ کار بتایا کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھے. جو روزہ ہے نا یہ شیطان کو بند کر دیا رب نے، اور اس کو اس مہینے میں تقویٰ سبھی ملتا ہے جب یہ نفس کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے روزہ کیا حکم دیا. تو جب یہ نفس بھوکا ہوتا ہے نا پھر اس کی میں ختم ہوتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہی ملتا ہے رب نے پھر ایسا آخر میں بھوکا رکھا. میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا اپنے پیٹ کو تھوڑا خالی رکھیں. ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جب کھانا کھاؤ نا تو بالکل اپنے پیٹ کو اتنا نہ بھر لو کہ تمہارا شکم بھر جائے، بلکہ تم اتنا کھا لو کہ تاکہ تمہیں طلب باقی رہے. کیونکہ جب تک طلب باقی رہے گی نا تب پھر آپ میں نہیں آئے گی. تو سب سے آسان حل یہ میرے صوفیہ کے نزدیک یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھے. دوسری بات میں تب انسان میں آتی ہے اگر کسی میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی میں آتی ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس کی تذلیل کی جائے. یعنی آپ 4 بندوں میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے یار یہ فلاں بندہ ہے تو نہ تو یہ میں آ جائے گی. کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اکیلے میں کریں یا اس طرح اصلاح کریں اسے پتہ بھی چل جائے اور دوسروں کو پتہ بھی لگے کہ میری اصلاح ہوئی ہے. تو یہ طریقہ کار علماء کا بھی ہے اور یہ طریقہ کار صوفیہ کا ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو بہتر ہو جائے گا. اجازت لیجیے ایک بات صرف کہ امام حسن تشریف لائے، دیکھا کہ ایک شخص غلط وضو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ٹوک دیتے، اس سے کہنے لگے کہ میرا شاید وضو غلط ہے، میں کر رہا ہوں، ذرا میری تصحیح کر دیجیے گا. آپ نے وضو کیا تو شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا قبلہ میرا وضو غلط. اچھا نفس کے 3 درجے ہیں، اس کی واضح کر دیں تاکہ وقت بڑا قلیل ہے. لوامہ، امارہ اور مطمئنہ. لوامہ وہ سے کہتے ہیں اس نفس کو، یہ تینوں ایک ہی نفس ہے لیکن اس کی اقسام یعنی کہ بدل جاتے ہیں. لوامہ اسے کہتے ہیں جو آپ غلط کام کرے پھر دل بنانا مت کرے، یا تم نے جھوٹ بول دیا تمہیں شرم نہیں آئی، اسے لوامہ کہتے ہیں یار نہیں کرنا تھا. امارہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ گناہ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں، ہونے دو، چلتا رہے. اور مطمئن ایسا کہتے ہیں کہ انسان جو بھی نیک کام کرے اس میں مطمئن رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اسے نفس مطمئن ہے. یہ ٹاپک بہت وسیع ہے لیکن وقت بہت محدود ہے، اب وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں اپنی چاہوں گی کہ شہری کے پاس جو دعائیں موجود ہیں ان کے لیے ان کی طرف ہم چلیں. اور بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا پہلے ادا کریں. اور آپ سب پلیز اس میں آمین کہیے گا. ہم دعا شروع کرتے ہیں. سہیل صاحب کی بیٹی کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ جو ہیں چلنا شروع ہو جائیں. عزیز فاطمہ، نوشابہ بیگم، حبیب الرحمان اور عاصم علی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے. آغا صاحب کے لیے دعا کریں، کافی سیریس حالت میں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. عاطف کے لیے دعا کریں کہ گھر میں کچھ مسائل چل رہے ہیں، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ان مسائل کو حل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جناب اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ہر شر سے، ہر بری نظر سے ہمارے ملک کو مولا بچائے رکھے. اور آج ایک خوشخبری جو ہمارے پاکستانی ٹیم نے ہمیں دی ہے مولا، بہت عرصے کے بعد یہ خوشی ہم پاکستانیوں کو ملی. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اسی طرح خوشیوں کے ساتھ زندگیوں کو جئیں اور جینے دیں کی زندگی کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو گزاریں. اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل کی سحری میں. اللہ حافظ.